بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کے ساتھ اور آخرت پر یقین۔ تو پہلا گروہ جو قرآن کریم سے استفادہ کرے گا، قرآن کریم کی تعلیمات پہ عمل کرے گا، ایمان والے متقی لوگ۔ اب یہاں سے جو ابھی ترجمہ کی ہے، یہاں سے دوسرے گروہ کا بیان ہے جن کو کہتے ہیں محرومین عن القرآن، جو قرآن سے محروم ہیں، جو قرآن کی تعلیمات سے، قرآن کی ہدایت سے کیا ہے؟ محروم ہے، قرآن سے دور ہیں۔ تو ان میں سے پہلے تو ایمان والے، اور دوسرا گروہ کیا ہے؟ کافر، کہ حقیقی کافر جو قرآن کا بالکل سرے سے انکار کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پر ہے منافق، دوسری دو آیتوں کے بعد، جو قرآن کا انکار نہیں کرتے تھے، ظاہری طور پر تو کیا کرتے تھے؟ ایمان لاتے تھے، حقیقت میں دل میں کیا تھا ان کے؟ کفر تھا۔ تو پہلی میں آ گیا کہ کفر کا ایک لفظی معنی ہوتا ہے چھپانا۔ کفر کا معنی چھپانا۔ ایک معنی ہوتا ہے کفر کا کہ کافر بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو کیا کر دیتا ہے؟ چھپا دیتا ہے، اللہ کے احسانات کو پس پشت ڈال دیتا ہے، اس لیے اس کو کیا کر جاتا ہے؟ کافر کہا جاتا ہے۔ ایک کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے۔ ایک کفر کا معنی ہوتا ہے ناشکری کرنا۔ ایک کفر کا معنی کیا ہے؟ ناشکری کا۔ ہر جگہ کفر کا معنی کفر نہیں آئے گا، مختلف معنی ہوں گے۔ کہیں چھپانے کے معنی میں آئے گا کہ انہوں نے کیا کیا؟ چھپایا۔ کہیں اس کا معنی کیا ہوگا؟ انکار کے معنی میں ہوگا، جیسے یہاں پر اس آیت میں انکار کے معنی میں ہے کہ جو قرآن کی تعلیمات سے انکار کرتا ہے، اللہ کے احکامات سے کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، وہ کافر ہے۔ اور ایک کیا ہے کفر کا معنی؟ ناشکری کرنا، جیسے قرآن میں فرمایا نا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم۔ اب شکر تو وہ کرے گا نا جو ایمان والا ہوگا۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ کفر سے مراد حقیقی کفر نہیں ہے، انکار نہیں ہے، یہاں پر کیا ہے؟ ناشکری ہے، کہ کفر سے مراد کیا ہے؟ ناشکری۔ تو کافر بھی اللہ اپنے منعم کا، احسان کرنے والے کا کیا ہے؟ ناشکر ہے، کہ اللہ نے اس پر احسان کیا، اس کو انسان بنایا، ایمان کیا نام ہے، ایمان کے لیے ہم ہدایت کے لیے نبی بھیجا، کتاب بھیجی، تعلیمات کو سمجھتا بھی ہے، پھر بھی اللہ کی ذات کا، اللہ کے رسول کا کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول کو بھی پہچانتا ہے، جیسے قرآن میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ تو آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی واضح آیت ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ قرآن کی تعلیمات ان کے سامنے واضح، آپ کی ذات ان کے پاس واضح، کہ آپ علیہ السلام کیسی ذات تھی ان کے سامنے تھی، ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے، اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے۔ تو یہ کیا ہے؟ مالک کی ناشکری ہے، مالک کا انکار ہے۔ تو یہ پہلے جو گروہ ایمان والوں کا، ان الذین کفروا سے، اب جو قرآن سے محروم ہے، مخصوص کافر حقیقی جو سرے سے کیا کر لیا تھا؟ انکار کر دیا تھا، ان کے بارے میں ہے کہ علیہ سواء علیہم، کہ ان پر یہ بات برابر ہے کہ انہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے، اور کفر کیا ہے؟ گناہ ہے۔ کفر کیا ہے؟ بعض جگہ کا کفر نجاست ہے، قرآن کریم کی آیت میں ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ نقطہ لگتا ہے، تو پھر اگر وہ توبہ کر لے تو وہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے، نہیں اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بالکل کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر اس کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی، جیسے ہے نا کہ ان من الجزاء السیئۃ سیئۃ بعدھا، کہ جب آدمی برائی کرتا ہے اس کے بعد اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں اگر تو برائی کرتا ہے تو وہ برائی دوسری برائی کو کھینچ کے لے آتی ہے۔ وہ برائی کیا کرتی ہے؟ دوسری برائی کو کھینچ کر لے کر آتی ہے۔ ایک گناہ کیا، پھر دوسرا گناہ، پھر تیسرا گناہ۔ اگر ان من الجزاء الحسنۃ حسنۃ بعدھا، اور نیکی کا بدلہ ایک یہ بھی ہے کہ آدمی نیکی کرے، اس نیکی دوسری نیکی کو کیا کر کے ہے؟ کھینچ کے لے کر آئے، کہ ایک نیکی ملی پھر اس نیکی کے اوپر کیا ہوگی؟ دوسری نیکی کی توفیق۔ اب مسجد میں نماز پڑھی، اس پر تلاوت کی بھی توفیق ہوگی، اب ایک نیکی نے دوسری نیکی کو کیا کیا؟ کھینچ دیا۔ تو برائی کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، یہ برائی کا اثر یہ ہے کہ جب اس پر توبہ نہ کی جائے تو وہ دوسری برائی کو کھینچتی ہے، جیسے نیکی کا اثر ہے نا کہ آدمی نیکی کرے تو پھر وہ نیکی کو سنبھال بھی لے تو پھر وہ نیکی دوسری نیکیوں کو کھینچتی ہے، ایمان کی ترقی کا کیا بنتی ہے؟ سبب بنتی ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی کیا ہے؟ اندر کے اندر کفر
کفر کو چھپا. کفر تو سب سے بڑا گناہ ہے. کفر کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ ہے, اور اس پر جمے رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, ایمان لے کر نہیں آئیں گے. اب ان کے دل کیا ہو جائیں؟ پختہ ہو چکے ہیں, ان کے دلوں پر مہر لگ گئی. مہر کا مطلب کیا ہے کہ جب ایک آدمی جب کو خط لکھتے تھے تو آخر میں مہر ہو جاتی. پہلے خط لکھتے تھے اس کو بند کر کے لفافے کے اوپر بھی کیا کر دیتے تھے؟ مہر لگا دیتے.